لالا رخ صاحبہ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ 2026 میں ایک بہت اہم شخصیت جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ 2026 جنگوں کا سال ہے۔ امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا، اس کو پتہ ہوا کہ امریکہ پہ تو نہیں کرے گا، اسرائیل پہ کرے گا۔ اسرائیل کیا چاہ رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کرے۔ تو 40 بچیاں شہید ہو گئی، بچیوں کی شہادت کو کون معاف کرے گا؟ ایپسٹین فائلز کو چھپانے کے لیے یہ سارا ہے۔ اسرائیل آپ کو خطے میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اسرائیل کے پیچھے دجال ہے۔ ایران نے کسی مسلم ملک پر اٹیک نہیں کیا، انہوں نے امریکن بیسس پہ کیا۔ نیتن یاہو کی ایک سپیچ ہے، اس نے کہا ایران از دا بگننگ اینڈ پاکستان از دی اینڈ۔ آنے والے وقت میں کوئی بڑی شخصیت کی آپ کو موت نظر آ رہی ہے؟ مئی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اپنی سیکیورٹی بڑھا لینی چاہیے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، جب موت لکھی ہوگی اللہ نے، کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ دشمن کے اگینسٹ این آئی فار این آئی، جان کے بدلے جان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پپٹ ہے۔ پی 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 پی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ ایران امریکہ کی جنگ کس جو ہے ایک نئے رخ کی جانب جو ہے اب جائے گی، کیا جو ہے نیا ہونے جائے گا؟ ایران کس طرح جو ہے اپنے نئے ہائپر سونک میزائل سے جو ہے اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے لالا رخ صاحبہ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ 2026 میں ایک بہت اہم شخصیت جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، اور ہم سب نے دیکھا کہ سپریم لیڈر ایران آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب اور مزید کیا ہونے جا رہا ہے خطے میں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یار بہت دکھ کی بات ہے ارحم، یہ تو ہو گیا تھا کہ 2026 جنگوں کا سال ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو ایشو مجھے نظر آ رہا ہے نا، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ہم لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، یا ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ بینگ مسلمز ہمیں ایران کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی سٹوری ہے ہسٹری میں، یہود حضرت موسیٰ کے وقت سے لے کے ابھی تک کی آتی جا رہی ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے پیشن گوئیاں کی تھی آخرت کی، ان میں یہ بھی تھا کہ مسجد اقصی کو کی شہادت کون کرے گا؟ ایک مسلمان ملک کرے گا۔ اب کیا آپ کو میں بتاؤں سیکرٹ سوسائٹیز کیا کہہ رہی ہیں، ایلومیناٹیز۔ ہم نے پچھلے سال بہت سنا ایلومیناٹی کا شور۔ ایلومیناٹی ایک دجالی بن چکا ہے، وہ اس کے اندر یہ سارے شامل ہیں۔ امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا، اس کو پتہ ہوا کہ امریکہ پہ تو نہیں کرے گا، وہ کس پہ کرے گا؟ اسرائیل پہ کرے گا۔ اسرائیل کیا چاہ رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کرے۔ یہ چیز ایران نے، میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں، ایران نے یہ چیز آلریڈی بتا دیا کہ ہمیں مسجد اقصی کا تحفظ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسرائیل والے خود حملہ کر کے ہم پہ الزام لگا دیں گے کہ یہ ایرانیوں کا کام ہے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے آپ کو میں سچی بات بتاؤں، ابھی تو اتنا فیک ہر چیز بن گئی ہے نا، آرٹیفیشل اے آئی تو آ گیا۔ اس کے علاوہ جو یہ کر رہے ہیں، ایران کر رہا ہے یا جو بھی اور ممالک کر رہے ہیں کہ وہ نیچے تصویریں بناتے ہیں، یا چائنا نے ایک بیلون بنایا ہے جو جہاز کی شیپ کا ہے، ان کو لگتا ہے اسرائیل کو کہ نیچے جہاز کھڑے ہیں، وہ بم پھینک رہے ہیں، ان کتنے بم ضائع ہو رہے ہیں، یہ خبریں بھی ہم سب سن رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ایک آرٹیفیشلی مسجد اقصی کو کور کر کے، ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد کوئی ایسا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں حیرت کی بات، سب سے حیرت کن بات یہ تھی، آیت اللہ خامنائی کی شہادت انا للہ و انا الیہ راجعون بہت دل کو دکھا دینے والی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے سنا کہ 140 بچیاں شہید ہو گئی، آئی واز شاکڈ۔ یہ کیا ہوا؟ امریکہ کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ویزیبلی کہا وی ہیو انٹیلیجنس فرام ایوری ویئر، وی نو واٹس ہیپننگ اینی ویئر۔ تمہیں الو کے پٹھے کتے، تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جگہ اسکول بن گیا جس میں 140 بچیاں ہیں؟ تمہارے انٹیلیجنس سے تمہیں یہ خبر نہیں دی؟ چلو سپریم لیڈر کو بھی تمہیں دنیا شاید معاف کر دے، یہود معاف کر دے، کرسچن معاف کر دے، بچیوں کی شہادت کو کون معاف کرے گا؟ اور پھر یہ بھی چل رہا ہے کہ جی ایپسٹین فائلز کو چھپانے کے لیے یہ سارا ہے۔ مطلب ایک امریکن کانگریس مین نے آ کے کہا کہ امریکہ میں بچیوں کے ریپ، قتل، ان کا گوشت کھانے والے لوگ اس ایران میں جا کے 140 بچیوں کو شہید کرنے والے لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ تو دجال ہیں، وہ تو شیطانی قوتیں ہیں، وہ تو کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتے، رائٹ؟ اور یہ سارا گھمانے کے لیے لوگوں کو کہ ایپسٹین فائل سے لوگوں کا دماغ ہٹ جائے۔ اچھا، ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو ابھی نئے سپریم لیڈر خامنائی صاحب کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی صاحب آئے ہیں، ان کی جو جان کو کتنا خطرہ ہے، وہ کتنا سیو ہیں؟
ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، لیکن دیکھیں اب انہوں نے جو جان کھیلنا تھا نا وہ جان انہوں نے کر لیا. انہوں نے یہ شو کرنا تھا کہ ہم آپ کے ٹاپ ناچ. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انہوں نے رمضان میں آنے سے پہلے انہوں نے روزہ حسین پہ جا کے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس رمضان میں شہادت دینا. خامنہ ای صاحب نے یہ خود جا کے دعا مانگی. خود جا کے دعا، یہ ریکارڈڈ ہے، آن ریکارڈ ہے. کیا شخصیت ہے وہ. میں میرا پورا جسم اس وقت کانپ رہا ہے. ایک شخص جو اللہ سے یہ دعا کرے اور اللہ اس کی دعا پوری کر دے. اللہ ٹرمپ کو غارت واٹ ایور کرے، اس کی تو میں کہتی ہوں اس کے تو چیتڑے بھی نہ ملے. نیتن یاہو کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ مر گئے اور بتا نہیں رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص روزے پہ جا کے اور کہتے ہیں کہ وہ روزہ جو ہے نا، اس کے بارے میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روزہ جنت کے برابر کا روزہ ہے. وہاں جو بھی جاتا ہے اس کو جنت کا نظارہ نظر آتا ہے. اور ایک بہت بادشاہ تھا، بابر بادشاہ تھا، کسی کا تھا واقعہ کہ شاید ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بزرگ سے پوچھا کہ فلانا میرا بندہ ہے، ایلچی گیا ہوا ہے ایران میں، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جنت میں نظر آ رہا ہے. دوسرے نے بھی کہا جنت میں نظر آ رہا ہے. وہ نے کہا وفات پا گیا. تب تو نہ سیل فون تھے نہ کچھ تھا. 10 دن 15 دن بعد وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا اس دن تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں حسین رضی اللہ عنہ کے روزے پہ تھا. وہ جنت کا نظارہ تھا. ان کی شہادت ہو گئی. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. وہ تو ابھی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو مزید؟ ایران جو ہے کتنا جو ہے کہہ لیں کہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری پاور اب دنیا دیکھے گی اور ہم بتائیں گے کہ ہم کتنی پاور رکھتے ہیں. اسرائیل آپ کو خطے میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ مائنڈ میں رکھنی ہے. اسرائیل کے پیچھے دجال ہے اور ہمارے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور مہدی علیہ السلام کا آنا ہے. یہ دونوں ہونے ہیں، مگر اس میں بھی 40-50 سال ابھی لگ جائیں گے. مگر ہم نے ابتدا دیکھ لی ہے، انتہا یہ ہوگی. اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ الفاظ کا کھیل ہے، الفاظ کا کھیل ہے. مسلم ممالک پہ ایران اٹیک کر رہا ہے. بحرین پہ کیا، سعودی عرب پہ کیا، دبئی پہ کیا، کویت پہ. یہ نہیں بتا رہے کہ وہاں امریکہ کے بیسز ہیں. ایران نے کسی مسلم ملک پر اٹیک نہیں کیا، انہوں نے امریکن بیسز پہ کیا. آپ نے کیوں دیا ہوا امریکنز کو اپنے بیسز کیوں دیے ہوئے؟ نیتن یاہو کی ایک سپیچ ہے، اس نے کہا ایران از دا بگننگ اینڈ پاکستان از دی اینڈ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں کوئی بڑی شخصیت کی آپ کو موت نظر آ رہی ہے ابھی آنے والے وقت میں؟ مارچ اپریل مئی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ مئی میں ہلاک ہو جائے گا؟ Yes. اور کس کے ہاتھوں ہوگا یہ بھی بتا دیں. بہت سیکرٹلی ہوگا. پیچھے سے ایسے خنجر آئے گا، کھبے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوگا جیسے انہوں نے کیا کہ 300 بنائے. انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کر کے ماریں گے. مارے گا ایران ہی، اور کون مار رہا ہے اس کو؟ اچھا ایران بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے ٹرمپ کو جو ہے وہ ہلاک کرے گا؟ انہوں نے کہہ دیا ہے. ہمیں دیکھو قرآن میں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے. کس چیز کی اجازت دی ہے؟ دشمن کے اگینسٹ. این آئی فار این آئی، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمان ملک کے سربراہ کو مارا ہے. تو ان کا کیا فرض ہے ان پہ؟ کیا فرض ہے؟ کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مارے. ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پپٹ ہے. پی 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 پی. تمہیں پتہ ہے سمپسنز میں اس کا دیکھا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انہوں نے دکھایا کہ مر گیا ہے. اپریل کا مہینہ انہوں نے کہا ہے، مارچ اپریل. میں تو پھر بھی 1 مہینہ اور دے رہی ہوں اس کو، مئی تک کا. یہ کہہ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اپنی سیکیورٹی بڑھا لینی چاہیے. کوئی فائدہ نہیں ہے. جب موت لکھی ہوگی اللہ نے، کوئی نہیں بڑھا سکتا. آپ بہت سی موتیں بھول گئے، آپ بچے تھے. لالا صاحبہ نے ایک اور بڑی پریڈکشن کر دی ہے کہ آنے والے اگلے 2 منتھ کے اندر کیونکہ اپریل اور مئی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہلاک ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی ایران کے ہاتھوں. اور اس قدر یہ ہلاکت دنیا دیکھ کے حیران ہو جائے گی کس پلاننگ کے ساتھ جو ہے ایران جو ہے صفحہ ہستی سے جو ٹرمپ نامی ایک کہہ لیں کہ دجال جو کہ حملے کروا رہا ہے اسلامی ملک پر. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اسلام کا جھنڈا کتنا بلند ہوتا ہے. آخری مسلمان بھی بچا تو کہہ لیں کہ اسلام ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.